مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن کتاب ہدایت ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے کہ جو شخص میری ذات پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جسم، آپ کے مبارک ہاتھ جس امتی کے ساتھ مس ہوں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے وہ ضرور داخل جنت ہوں گے۔ کوشش کر اس وظیفے پر عمل کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ان خواتین کے بارے میں بطور خاص انعام یافتہ خواتین کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام حاصل ہوتے ہیں، وہ انعامات اجر کے، وہ انعامات مغفرت کے، وہ انعامات گناہوں کی کفارے کے، گناہوں کی بخشش کے، یہ انعامات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ حاضر ہوئیں اور آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کے بارے میں قرآن میں آیتیں بیان نہیں کی گئی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں کچھ نازل نہیں فرمایا۔ یہ جب آئیں تو انہوں نے کچھ خواتین سے بھی معلومات لی کہ کیا عورتوں کے متعلق بھی کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ ایسی کوئی آیت مبارکہ نہیں ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہنے لگی کہ عورتوں سے متعلق تو کوئی ارشاد ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں بالعموم جو احکامات ہیں وہ اگرچہ مردوں کے حوالے سے یعنی مذکر صیغوں کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا اور عموماً مردوں کا ہی ذکر ہوتا ہے، لیکن ان فضیلتوں کے اندر، ان بشارتوں کے اندر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین بھی اس کے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ وہ احکامات جو بطور خاص مردوں کے ساتھ ہی خاص ہوں وہ تو مرد حضرات ہی کریں گے اور ان کی فضیلت مردوں کو ہی ملے گی، لیکن وہ احکامات کہ جن میں بالعموم ذکر کیا گیا، ایمان والوں کہہ کر ذکر کر دیا گیا،
نیک لوگ جن چیزوں پر عمل کرتے ہیں ان نیک لوگوں کا تذکرہ کر کے ان چیزوں کا ذکر کر دیا گیا، متقین کا تذکرہ کر کے ان کا ذکر کر دیا گیا، نماز کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، رکوع کرنے والے، یہ سب مذکر کے صیغوں سے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کے ساتھ ہی خاص ہے، بلکہ یہ فضیلتیں عورتوں کو بھی حاصل ہیں، عورتیں بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ لیکن انہوں نے چونکہ بطور خاص عورتوں سے متعلق کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں عورتوں سے متعلق کوئی ارشاد نہیں آیا، تو یا رسول اللہ عورتیں تو بڑے نقصان میں۔ ارشاد فرمایا کہ کیوں؟ عرض کی کہ ان کا ذکر قرآن میں خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے جیسے مردوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پھر قرآن مجید کے اندر ایک آیت مبارکہ ارشاد فرمائی، اس کا نزول ہوا، اور ان میں عورتوں کی وہ نیک اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ مردوں کا بھی ذکر ہے، عورتوں کا بھی ذکر ہے، لیکن ساتھ ساتھ مردوں کا عورتوں کا دونوں کا بیان کر کے اس چیز کو واضح کر کے ارشاد فرما دیا۔ چنانچہ قرآن مجید کا 22واں پارہ ہے، اور اس 22ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ کو نازل فرمایا ہے، بیان کیا ہے۔ کیا ارشاد ربانی ہے، آئیے وہ سنتے ہیں، اور عورتوں کی کون سی وہ صفات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور کون سی اچھی صفات کی حامل خواتین ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ انہیں انعامات عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرہ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں مردوں کو بھی ذکر کیا اور ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ مردوں کی وہ اچھی صفات کا تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی ان اچھی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی پاک دامنی پارسائی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ انعام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سب کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم، بہت بڑا ثواب ان کے لیے تیار فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے ان صفات کا بھی ذکر فرما دیا، اور ان مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی مقام بتا دیا، ان کی بھی ان اچھی صفات کا ذکر بطور خاص کر کے
کہ یہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، وہ مرد اور عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی اور احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اسے مسلمان کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ بیسک ایمان اور اسلام، ان دونوں الفاظوں میں فرق نہیں ہے۔ جو مومن ہے وہ مسلم ہے، جو مسلم ہے وہ مومن ہے۔ جو اسلام لایا اسے کہا جائے گا ایمان والا، جو ایمان لایا اسے کہا جائے گا اسلام والا۔ تو مسلمان اور مومن ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر کچھ اعتبار سے، کچھ معنی کے اعتبار سے، ان کے مصداق کے اعتبار سے ان میں تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے۔ اسلام کا تعلق اپنے آپ پر احکام شرعیہ کو نافذ کر لینا، احکام شرعیہ کا پابند بنا لینا، اس کے آگے سر تسلیم خم کر لینا، یہ مسلمان یعنی اسلام کو اس کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور ایمان کا تعلق وہ دل کی کیفیات کے ساتھ، کہ صدق کے دل سے، سچے دل سے ایمان اور جو کچھ ایمان کی ضروریات ہیں، جو کچھ ایمان کے لوازمات ہیں، ان تمام باتوں کی تصدیق قلبی کرنے والا، یہ اس کا تذکرہ ایمان کے ساتھ کیا ہے، اس کا ذکر ایمان کے ساتھ، یعنی یہ مومن ہوا۔ تو مسلم اور مومن میں فرق نہیں ہے، اس اعتبار سے فرق نہیں ہے، لیکن ان معنی اور مصداق کے اعتبار سے ان کے اندر یہ فرق بیان کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، تو یہ دونوں کو یوں اس کی تفصیل جو ہے وہ میں نے عرض کی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہ قانتین والقانتات، فرما بردار اطاعت کرنے والی وہ عورتیں اور اطاعت کرنے والے وہ مرد۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ یعنی وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے عبادت پر مداومت اختیار کی اور انہیں ان کی حدود اور شرائط، ان قواعد، ان اصول و ضوابط، ان تمام کے ساتھ عبادت کو بجا لائے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے قانتین۔ یہ ایسے اطاعت کرنے والے ہیں، ایسی فرما برداری کرنے والے ہیں کہ ان احکامات الہیہ کو تمام تر حقوق کے ساتھ، ان تمام تر شرائط و ضوابط و اصولوں کے ساتھ ان کے اوپر مداومت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اس منصب پر فائز ہوتے ہیں، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مدح کے ساتھ، تعریف کے ساتھ قرآن میں بیان فرمایا، والقانتین والقانتات، اور ایسے فرما بردار مرد اور ایسی فرما بردار عورتیں۔ آگے چوتھی بات پر ذکر جو فرمایا کہ سچے مرد اور سچی عورتیں، والصادقین والصادقات، یہ سچے مرد اور سچی عورتیں جو اپنے قول میں، اپنے فعل میں، نیت کے اعتبار سے سچے ہوں، ان کے افعال، ان کے اقوال، ان میں یہ نیت کے اعتبار سے بالکل صداقت ہے، سچائی ہے، ان کو یہاں پر بیان کیا گیا ان صفات کے ساتھ، والصادقین والصادقات۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے نفس پر انتہائی دشوار ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے رہے، ان کو بیان کیا گیا کہ والصابرین والصابرات، مصیبتیں ان کو لاحق ہوں، پریشانیاں لاحق ہوں، شکوہ شکایت کے بغیر یہ اپنے آپ کو اللہ کے ایسے بندے بنائے ہوئے اور ایسی بندیاں اللہ کی کہ وہ مصیبتیں ہیں اس پر بھی صبر کرنے والے۔ دیکھیے صبر کے کچھ درجات ہیں۔ عام طور پہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ صبر کیا ہے
تو عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں شاید بیماری ہے، اس کے لیے صبر کر لینا، یہی صبر ہے۔ اور وہ بھی جو ہم صبر کرتے ہیں وہ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح کا صبر کرتے ہیں۔ تمام تر شور بویلا مچانے کے بعد اس کو صبر سے تعبیر کیا جائے تو یہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر کسے کہیں گے اور صبر کن کن چیزوں کے اندر پایا جاتا ہے؟ یہاں قرآن میں جو اس کو بیان کیا اور مقام مدحہ میں ان کا ذکر کیا گیا صبر کرنے والوں کو، اطاعت میں صبر، ایک ہوتا ہے صبر علی العبادت، عبادت پر صبر، مصائب پریشانیوں پر صبر، اور گناہوں سے صبر، یہ بھی جی ہاں صبر معصیت سے بچانے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، یہ بھی صابرین کا ایک درجہ ہے اور بہت اچھا درجہ ہے۔ اس کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا۔ آدمی مصیبت پر صبر کرتا ہے، یہ الگ صبر، لیکن اگر یہی شخص مصیبتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں پر صابر بن جاتا ہے تو یہ بھی ایک درجہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچاتا ہے اپنے آپ کو تو یہ بھی صبر کا ایک درجہ ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، صبر کرنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا گناہوں سے، تو یہ صبر کا ایک درجہ ہے کہ جو معصیت سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، نیکی کرنے کا اجر و ثواب ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے نیکی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا یہ بھی ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اجر و ثواب والا کام ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ تو یہ صبر، معصیت سے صبر، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ بھی ایک صبر کا درجہ ہے اور اس کو بیان فرمایا گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں جو اللہ کی اطاعت پر صبر کرتے ہیں، فرما برداری پر صبر کرتے ہیں، عبادت کے کاموں پر صبر کرتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر صبر کرتے ہیں، تو یہ اس درجے پر فائز ہے کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرتوں کو تیار رکھا ہے، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر عظیم ان لوگوں کے لیے تیار ہے۔ آگے جو صفت کو بیان کیا گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ عاجز ہونا، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اطاعت اور عبادت میں اپنے دل اور اعضاء کے ساتھ عاجزی اور انکساری کو اختیار کیا، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے عبادت کرنا۔ عبادت انسان نے کی، روزہ رکھ لیا، روزہ پورا کر لیا، پورے مہینے کے روزے رکھ لیے، اللہ نے مال دیا تو مال بھی خرچ کیا، ہمت ملی نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، لیکن یہ یاد رکھیں اس میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، کمال تو اس رب العالمین کا ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے چن لیا، اپنی عبادت کے لیے منتخب کر لیا، اور اللہ نے ہمیں اس نیکی کے کام کی توفیق عطا فرما دی، تو اس میں ہمیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہمیں بڑا پن دکھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کے آگے اور عاجز بننے کی ضرورت ہے کہ رب العالمین ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم تیرے منکسر بندے ہیں، تیری بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہی اگر تو نے توفیق دی ہے تو تیرا شکر ہے مولا، تو نے ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائی۔ تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا، یہ بھی ایک درجہ ہے جس کو یہاں پر اس صفت کو ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 7، وہ عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے فرض اور نفلی صدقات ادا کیے، وہ مرد اور وہ عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والی،
اللہ کی راہ میں دینے والے مرد ہیں اور دینے والی عورتیں ہیں. یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. بطور خاص خواتین کو، اسلامی بہنوں کو، کہ عام طور پر وہ سمجھیں کہ شاید یہ خرچ کرنے والا کام تو مردوں کا ہی ہے، یہ مرد ہی کریں گے، عورتیں نہیں کریں گی، یا ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم تو کماتی نہیں، تو ہم کہاں سے خرچ کریں. لیکن اللہ کی جو نیک بندیاں ہوتی ہیں، جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتی ہیں. اور جی ہاں، یہ بات بھی یہاں عرض کرتا چلوں، عورت اگر شوہر کے مال سے خرچ کرتی ہے تو اس کے لیے اپنے شوہر کی اجازت ضروری ہے کہ وہ صدقہ جو کرنا چاہ رہی ہے، وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہی ہے، کہیں مدد کرنا چاہ رہی ہے، تو وہ شوہر کی اجازت سے صدقہ کریں گے. لیکن اپنا مال ہے جو اس کے پاس زیورات کی صورت میں ہے، جیب خرچی جمع ہو جاتی ہے، عام طور پہ کچھ اور پیسے ہوتے ہیں، تو یہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اس سے اپنے آپ کو پیچھے نہ کریں، یہ بھی وہ درجے تک پہنچیں اور وہ صدقہ کرنے کی طرف بھی آئیں. تو یہاں اس چیز کو بھی بیان فرمایا گیا. آگے ارشاد فرمایا والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. وہ مرد جو روزہ رکھتے ہیں اور وہ عورتیں جو روزہ رکھتی ہیں. یہاں بطور خاص فرض روزوں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس سے تمام تر روزے، یعنی نوافل روزے، فرائض کے علاوہ بھی روزے رکھنے. تو ایک مرد کے اندر اور عورت کے اندر اچھی خصوصیت اور نیکی والا ایک کام یہ ہے کہ وہ جہاں یہ سارے کام بجا دوسرے بھی لائے، وہاں روزے بھی رکھنے والے ہوں. وہ روزے بھی رکھنے والے مرد ہوں، وہ روزے بھی رکھنے والی عورتیں ہوں، خواتین بھی ہوں جو روزے رکھنے ہوں. اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ روزے داروں کو کتنا بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا کہ لوگ تو حساب کی مشقتوں میں ہوں گے. حدیث میں فرمایا ان کے لیے دسترخوان کو بچھا دیا جائے گا، اس پر کھانے ہوں گے، اس پر پینے کے لیے مشروبات ہوں گی. لوگ حساب کتاب کی مشقتوں میں ہوں گے اور روزے داروں کو کہا جائے گا کہ یہ دسترخوان تمہارے لیے، کھاؤ، یہ تمہاری مہمان نوازی. تم نے دنیا میں اللہ کے لیے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، کھانا پینا چھوڑا. آج قیامت کے دن رب کعبہ کی طرف سے مہمان نوازی تمہاری کیسی ہو رہی ہے کہ دسترخوانوں پر ان کو کھانے پیش کیے جا رہے ہیں. آگے جو وصف ذکر کیا ہے اس کے بعد، جن میں بطور خاص وہ عورتیں اور وہ مرد جو اپنی عفت، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے، بہت بہت بڑا عمل ہے یہ. اور یہ ایسی چیز ہے کہ بہت سے نیکی کرنے والے یا کرنے والیاں اس ایک وصف کو اختیار کرنے میں بعض اوقات ناکامی کے شکار ہوتے ہیں. اچھے مردوں اور اچھی عورتوں کی یہ خوبصورت صفت ہے کہ وہ اپنی عفت اور پارسائی کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت، اپنی پارسائی کی بھی حفاظت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی بشارت دے، زبان کی اور اپنی شرمگاہوں کی، آپ نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. جنت کا دو کی ضمانت، اور جنت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں. یہ بہت اعلیٰ صفت ہے. اللہ کریم ہر ایک کو یہ عطا فرمائے اور ہر ایک کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، نیکی کے کاموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی اور بھٹکنے سے محفوظ رکھے. وہ عورت
وہ خوش نصیب عورت جو اپنے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت کرے، اللہ کے فرائض پر عمل کرتی رہے، نماز پڑھے، روزے رکھے اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ جی ہاں، فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، قیامت کے دن یہ جب عورت آئے گی تو اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جس سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اسے اللہ کی طرف سے انعام، اتنا بڑا اسے انعام ملے گا۔ اور جو شخص برائی میں پڑ جائے، آنکھ کی برائی، ہاتھ کی برائی، دل کی برائی، دل کی برائی کیا ہے؟ بدکاری کو سوچنا، اس برائی کو تصور میں لانا، اس میں لگے رہنا، جو اس میں پڑ جائے اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ آنکھ کی بدکاری، اس برائی کو دیکھنا ہے، ہاتھ کی بدکاری اس کا چھونا ہے، پاؤں کی اس کی طرف چل کر جانا ہے، اور دل اس کا متمنی ہونا ہے، اس کی خواہش پیدا ہونا ہے۔ تو جو ایک درجہ صابرین کا میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ شیطان نے اس ایک برائی کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کو راہ راست سے پھسلا دیا، بڑے بڑے لوگ۔ بنی اسرائیل کے کئی عبادت گزاروں کا تذکرہ ملتا ہے، اتنی عبادتیں کی، لیکن اس فتنے کے اندر مبتلا کر کے شیطان نے کئیوں کو ایمان کے راستے سے بھی ہٹا دیا، کئیوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدکاری کروا کر قتل اور پتہ نہیں کیسے کیسے گناہوں کے اندر ڈال دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے شیطان کے اس وار سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے اور ان فتنوں سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا والذاکرین والذاکرات والذاکرین اللہ والذاکرات، اور ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کی یاد کرنے والی عورتیں، یہ ساری صفات اب انعام، اور انعام اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو تیار کیا ہے، واجرا عظیما، بہت بڑا اجر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں نصیب ہوگا۔ آج 3 رمضان المبارک خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم ہے، یوم وصال ہے۔ یہ وہ خاتون جنت ہیں جن کی حیا، جن کی پردہ داری، جن کو مثال اور آئیڈیل کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ تو غمگین رہتی تھی کہ میرا جنازہ کیسے جائے گا، اور حالانکہ میت وہ کفن میں ملبوس ہے، اور عورت کے کپڑے، مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، 5 کپڑوں میں، ستر کے لحاظ سے اس کا جسم اور چھپ جائے، اور چھپ جائے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مرنے کے بعد تو یہ پورے 5 کپڑے پورے کر دیے جاتے ہیں کہ یہ شریعت کا تقاضا ہے، شریعت کا حکم ہے، عورت کے 5 کپڑے پورے کر دیے جائیں، لیکن زندگی میں جو پہنے ہوئے وہ بھی گویا کہ نہ پہنے ہوئے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں سے متعلق آپ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ وہ زمانہ آئے گا۔ کیسا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جب عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہن کر بھی
گویا کہ برہنہ ہوں گی، لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں۔ تو عورت کے لیے تو 5 کپڑوں کا اہتمام ہے۔ کفن میں حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتی تھی، میرا جنازہ نکلے گا، لوگ مجھے دیکھیں گے، تو آپ کو ایک شاخوں کا ایک کجاوا نما، جسے آج کل ہماری میت کا ڈولا ہوتا ہے، میت رکھتے ہیں اوپر ایک ڈولا ہوتا ہے، چادر پہنا دی جاتی ہے، تو آپ کو وہ دکھایا گیا کہ یوں شاخیں بن سکتی ہیں، اس پہ کپڑا لٹکا دیا جائے تو میت اندر چھپ جاتی ہے۔ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ اب میں مطمئن ہوگی کہ میرا جنازہ نکلے گا تو اس کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ جی ہاں، یہ وہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جن کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ پل صراط سے گزریں گی تو میدان محشر کو میں ایک منادی اعلان کر دے گا، ندا کر دے گا کہ اے محشر والو، لوگوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کا یہاں سے گزر ہونے والا ہے، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے۔ ان کی پردہ داری کا ذکر تو یوں بیان کیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ باتیں سمجھنی چاہیے، اور ذکر یہ وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری کے لیے گئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ غلام اور کنیزیں وہ آئی ہیں اور حضور رسول اللہ تقسیم فرما رہے ہیں، آپ بھی جاؤ۔ یہ حضور کی لاڈلی بیٹی ہے، یہ اپنے گھر میں کام کاج کرتی تھی اور چکی پہ آٹا پیسنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، یا اپنے ان ہاتھوں کے چھالے، یہ حضرت علی سے نہیں کہہ رہی کہ میں ان کاموں کی عادی نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتی کام، اور پھر اس سے اب بحث مباحثے اور لڑائیاں اور اس طرح کے معاملات جو آج کل ہمارے ہاں گھروں میں ہیں، یہ جواب نہیں دیا جا رہا کہ میں ان کاموں کی عادی نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتی۔ نہیں، گھر چلانے کا انداز بھی سیدہ نے سکھایا۔ اگر کوئی پہلے عادی نہیں ہے تو اب چونکہ اس گھر کا حصہ ہے تو اپنے آپ کو اس گھر کے ماحول میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اپنے ہاتھوں کو لے کر حضور کے پاس چلی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان سے کہا کہ مجھے کوئی خادم مل جائے، کوئی کنیز مل جائے گھر کا کام کاج کے حوالے سے۔ چکی پہ آٹا پیستے ہوئے بھی چھالے پڑ جاتے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور سے عرض کریں گے، یہ واپسی آ گئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے بتا دیا۔ آپ رات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ ہم گویا کہ سونے کی تیاری میں تھے اور حضور آئے، اور آپ آ کر اس بستر پہ تشریف فرما ہوئے، پھر اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی خادم اور کنیز تو نہیں ہے، وہ نہیں ملے گا، یہ میں ان کو دے رہا ہوں کہ جن کے باپ کسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، یہ ان کو دے رہے، لیکن میں تمہیں ایک تسبیح بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہاں بھی ذکر کی تربیت فرما دی اور تعلیم دے دی، تسبیح کرو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر، جسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ پڑھا کرو۔ اس کے فوائد میں لکھا شارحین نے کہ تھکاوٹ دور ہوگی، تقویت ملے گی، گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا، درجات میں بلندی ہوگی، اور مزید اس کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ ہمارے بھی شجرہ قادریہ طاریہ میں یہ تسبیح فاطمہ کے بارے میں باقاعدہ ذکر بھی ہے، اور ان وظائف کے اندر بھی یہ شامل ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے
اس انداز سے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے. بات صرف یہی بتانے کی کہ گھر کی شکایت لے کر گئی تو بھی آگے سے ذکر اللہ کی تسبیح مل گئی کہ اس تسبیح کو پڑھ لیا کرو. اللہ کریم مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خوبصورت صفات جو قرآن نے بیان فرمائی، ان باتوں پر اللہ کریں ہم عمل پیرا ہوں اور اللہ کے انعام یافتہ ان مردوں میں اور انعام یافتہ ان عورتوں میں ہم شامل ہو جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اسی وقت میں یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے. تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی